حضور غوث پاک حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. حضور غوث پاک حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. آئیے تھوڑا پیچھے چلیے. حضرت حضور کی چچی جان ام فضل حضور سے عرض کرتی ہیں آقا جب امام حسن کی ولادت ہو رہی تھی تو حضور میں نے دیکھا کہ جو معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا بچہ پیدا ہونے کے وقت خون آتا ہے سارے معاملات ہوتے سیدہ فاطمہ الزہرا کے وقت ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ ہائے ہائے حضور ان کی دفعہ میں نے کوئی نجاست والا معاملہ نہیں دیکھا. اب یہاں پر اتنا بڑا جملہ کہوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. شاہ جی سنو اور ایمان تازہ کرو. کعبے کا امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسے لباس بشری پہنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. حور کہنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں تک ان کی پاکی کا اندازہ ہو جائے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لوگوں جب بندہ خود کو خود پاک کرتا ہے وہ ناپاک بھی ہو سکتا ہے. جسے خود اللہ پاک کرتا ہے زمانہ اسے دیکھتا ہے اور ناپاکی اس کے قریب نہیں آ سکتی. زمانہ دیکھے ناپاکی اس کے قریب نہیں آ سکتی. آؤ پھر پیچھے چلو. یہ مصلی آپ کے سامنے پڑا ہے یہ ہمارے ہاتھ کا بنا ہے. ایک مصلی وہ بھی تھا جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا نماز پڑھا کرتی سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا. سیدہ جس پر بولیے نماز پڑھتی تھی. ظہر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوئی. کس وقت بولیے؟ نماز ظہر کا وقت تھا. امام حسن کی ولادت ہوئی سیدہ کے گھر میں. اور نماز عصر کے وقت سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی. اللہ. ہماری بیویاں 40 دن تک ناپاک ہو جاتی ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں عبادت کے قریب آنے کا حکم نہیں ہے. فرمایا دور ہٹ جاؤ تم ناپاک ہو. لیکن جب امام حسن کی ولادت ہوئی ظہور ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصلی پر نماز عصر ادا کر کے کہا لوگو تمہاری بیٹیاں اور ہیں رسول اللہ کی بیٹی اور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ کی بیٹی بولیے اور ہے. جو شخص آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا. جو بھی مانگنا ہے مانگو در زہرا سے اس در کا منگتا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بی بی آئی اس نے آ کر سوال کیا فقہ کا مسئلہ تھا. بابا جی اس آ کے پوچھا کہ تو سیدہ ذرا دسو تو صحیح کہ ساڑھے کو 40 اونٹ نے تو زکوٰۃ کی نہیں کڑی ہے. ہمارے پاس 40 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ کتنے نکالیں؟ سیدہ نے فرمایا 1 اونٹ نکال دو. 40 میں سے 1 اونٹ نکال دو. اچھا اس نے مسئلہ سنا. اب آپ کی توجہ ہوئی تو سبحان اللہ کہیں گے آپ. اس نے مسئلہ سنا اور واپس چلی گئی. ابھی دروازے پہ پہنچی پیچھے منہ کر کے کہتی ہے اگر آپ کے پاس ہوتے تو آپ کتنی دیتی؟ یعنی پرت کے آخیا تسی کنی دے رہی سی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا برابری کرنے کی ضرورت نہیں. اگر فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ ہوتے فاطمہ 1 نہ دیتی 40 کے 40 ہی دے دیتے. برابری کس چیز کی ہے جب ساری امت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے اور ساری امت کے رسول اللہ کی کل امت کے جوانوں کے سردار امام حسن حسین ہیں. مردوں کے سردار نوجوان ہی ہوں گے نا جنت کے اندر. رسول اللہ نے فرمایا سب جوان جنت میں جائیں گے. ایک بابا جی کول بیٹھے سن وہ رون لگ گئے سفید داڑھی والے. حضور ساڈا کی بنے گا اسی کتنے جاواں گے؟ فرمایا تم سب کو جوان کر کے جنت میں لے جایا جائے گا.
کوئی بوڑھا جنت میں بولیے نہیں جائے گا. اس لیے رسول اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. یہ رحمت وہ ہے جسے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس طرح اللہ رب العالمین ہے محمد رحمۃ للعالمین. اور حضور کی شان، حضور کی اپنی شان کیا ہے؟ حضور کی اپنی شان یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے مرید آپ کی امت میں بھی ہیں اور آپ کی آل کے اندر بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان. یہ پورا مضمون جو حضرت حضور شیخ عبد القادر جیلانی جن کی ہم 11ویں شریف کا ذکر کرتے ہیں اور دلواتے ہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے، ایک یہاں پر ابہام ہوتا ہے، کچھ سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیا 11ویں والے دن ہی کرنی چاہیے؟ تو اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 11ویں شریف والے دن پیسے آ گئے تب ایصال ثواب دلوا دو، ختم ہی بھیجنا ہے نا، ثواب ہی بھیجنا ہے. 11ویں والے دن کر لو پھر بھی ہو جائے گی، 12ویں کو بھی کر لو 13ویں بھی کر لو پھر بھی ہو جائے گی. میرے استاد سن بیرا شریف اور فارسی جو استاد سن تو پنجابی بولتے سن. انہوں نے میں آخیا حضور بھابی حضرات سارے دوست کہندے نے کہ ثواب نہیں پہنچتا. آپ فرماندے میں نے بھی ایک نے آخیا سے نہیں پہنچتا. وہ والد صاحب فوت ہوئے، انہوں نے گال کڈی وہ باپ نو، تو اس آخیا ہوئے میرے مرے پیو نو گال کڈی، انہوں گال گئی. انہوں نے کہا جو گال جا سکتی ہے تو عبد القادر لنگر کا ختم ثواب بھی پہنچ سکتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ جی دلیلیں دینیاں پھر بھی ہیں نے، اگر تسی حدیث کا حوالہ پوچھنا ہے وہ بھی دے دیں گے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ تسی جدوں اپنے جان والے نو پڑھ کے ثواب کرتے ہو تو او دا ثواب انہوں انج ہی ملتا ہے جویں کسی دنیا دار نو دو. کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جب حشر کے میدان میں آئیں گے، وہ بندہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، اس کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ. وہ کہے گا مولا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو نے نہیں کی، یہ وہ نیکیاں ہیں جو تیرے گھر والوں نے پڑھ پڑھ کے تجھے بھیجی ہیں. اب سمجھ آ گئی ہے؟ اب مجھے بول کے بتائیں کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان عبد القادر ہے. بولیے حضور کی شان عبد القادر جیلانی ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں دیکھنے ہیں، اولیاء دیکھنے ہیں. اپنے وقت کے اندر 1400 سال پہلے نام بھی بتا دیا، عبد القادر نام ہوگا. اس وقت وہ دنا اور فتح اللہ کی وادیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، جس نے آدھی امت کو بخشوانا. آدھی امت میری کون بخشوائے گا؟ اب ایسے کرنی، اب تقریر ختم کر رہا ہوں. آدھی امت کون بخشوائے گا بولیے؟ اب ایسے کرنی جو بخشوا دی. اور آدھی امت حضور سے پوچھا گیا کون بخشوائے گا؟ کہا عبد القادر جیلانی بخشوائے گا، اس کی شفاعت بخشوائے گی. اب مجھے خود بول کے بتاؤ، آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی؟ اگر بچہ حافظ قرآن ہو وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کروائے گا. اگر بچہ بچپن میں فوت ہو جائے وہ بھی شفاعت کروائے گا. بیٹیاں اپنے والدین کی شفاعت کروائیں گی. جمعے کے دن فوت ہو گیا تو جمعے کا دن اس کی بخشش کروائے گا، شفاعت کروائے گا. جس مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوا وہ جگہ اس کی شفاعت کروائے گی. بندے کی شفاعت کے لیے تو اتنی چیزیں ہیں، تو پھر رسول اللہ کی شفاعت تو باقی ہے. رسول اللہ کی شفاعت تو بولو باقی ہے. بس آخری جملہ دے رہا، لوگوں نمازیں پڑھو گے تو نماز بخشوائے گی، روزے رکھو گے تو روزے بخشوائیں گے، حج کرو گے تو حج بخشوائیں گے. پھر حشر کا دن کس لیے ہے؟ حشر کا دن اس لیے ہے لوگوں سارے جمع ہو جاؤ. پچھلی امتیں بھی ساری جمع ہو جائیں گی، رسول اللہ کی امت کو بھی جمع کیا جائے گا تاکہ آؤ اور دیکھو کہ میرے رسول کی شان کیا ہے. میرے رسول کی بولیے شان کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے حشر کے میدان کے اندر رسول اللہ تشریف لائیں گے، 2 کرسیاں لگائی جائیں گی. بولیے کتنی کرسیاں؟ 2 کرسیاں لگائی جائیں گی. ایک کرسی پہ مصطفیٰ بیٹھیں گے، دوسری کرسی پہ خدا بیٹھے گا. فتویٰ میرے نہ لایا جائے، حدیث پاک ہے. شاہ صاحب نے بیان کی تھی، میں دسنا کوئی کہے خدا بیٹھے گا کیسے؟ وہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، ہاتھ بھی نہیں رکھتا، چہرہ بھی نہیں رکھتا، تو وہ کیسے کرسی پر بیٹھے گا؟ یہ جس طرح ہم بیٹھے ہیں اس طرح نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی شان کے مطابق. سبحان اللہ بولو سارے بچے. وہ اپنی شان کے لائق بیٹھے گا جس طرح اس کی شان ہے.
وہ جہت طرف کنارہ، یہ جسموں کے ہمارے جسم کے لیے جس طرح پسینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملات نہیں ہے. نہ جسم و جسمانیت ہے اور نہ جسموں میں پائی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، پسینہ آنا، آنسو بہنا، خون یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے. وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اوپر، یا وجہ اللہ، یہ سارا کیا ہے؟ اگر اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، تو قرآن کے اندر جن ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے وہ کس کے ہاتھ ہیں؟ آؤ سبحان اللہ آخری مرتبہ کہہ لو، جس ہاتھ کو خدا اپنے ہاتھ کہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہے. جس بازوؤں کو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہہ کے خدا نے جن بازوؤں کی قسم کھائی ہے، کسی اور کے ہاتھ نہیں، تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ ہے. وہ مصطفیٰ کے بازو ہیں، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں. جس کا ذکر خدا کا ذکر، جس کا چہرہ خدا کا چہرہ. ہائے ہائے. آؤ، وہ آسی صاحب پڑھ رہے تھے خدا کہاں رہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے. پر ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رب عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. جس نے دیدار کرنا ہے آؤ مصطفیٰ کو دیکھو. جس نے اس کی رحمت دیکھنی ہے وہ مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھو. جس نے اس کی برکت دیکھنی ہے وہ برکت مصطفیٰ کو دیکھو. جس نے خدا کا دیدار کرنا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار کرو. کیوں؟ حضرت موسیٰ کو کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، راستے میں کھڑے ہو جانا، وہ مصطفیٰ مجھے دیکھ کے جا رہا ہے، تو اسے دیکھ لینا، تو اسے دیکھ لینا. اس لیے حضور